ہے، یہ وہی طبقہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں سے کہتا تھا ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے۔ یہ مشرک اور کافر بھی انبیاء کو یہ کہتے تھے، اور رسول اللہ کو جو یہودی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے جو علماء کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کی طرف رجوع کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ غور کیجئے قرآن کس چیز کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جس راہ و رسم پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم ان نئی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ آیت اللہ خامنائی سید علی خامنائی فرماتے ہیں کافر ایک محقق کے بقول قرآن میں کفار تمام صدیوں کے رجعت پسندوں کے لیے ایک تعبیر اور ایک نام ہے۔ قرآن نے جنہیں کافر کہا ہے وہ کون تھے؟ رجعت پسند تھے، نئی بات کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، نبی جب آتا تھا انکار کر دیتے تھے۔ رجعت رجوع یعنی پیچھے کی طرف جانا۔ بقول علامہ اقبال کے کہ فرماتے ہیں آئین نو سے ڈرنا یعنی نئے آئین سے، نئی بات سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ جو پرانا طریقہ کار ہے اس پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو چیز قوموں کو تباہ کر دیتی ہے وہ یہی رجعت پسندی ہے، نئی بات کو غور و فکر نہ کرنا۔ کون کہہ رہے اسے قبول کرو زبردستی؟ خدا کا نیک اور صالح اور حق بیان کرنے والا بندہ ٹھوستا نہیں ہے اپنی باتوں کو۔ قرآن نہیں ٹھوس رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہرے اور اندھے اور گونگے، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے میری آیات پر، تفکر کرتے۔ لہذا خدا کا نمائندگی کا دعویٰ کرنے والا بھی ٹھوستا نہیں اپنی بات کو۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کہ اسے قبول کرو۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا گیا۔ زبردستی کس بات کی؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں اگر زبردستی قبول کراؤ گے جس کی عقل نے تسلیم نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کو منافق بنا دو، کسی ڈر خوف کی وجہ سے وہ تمہاری بات مان رہا ہے۔ کافر ایک محقق کے بقول تمام صدیوں کے رجعت پسندوں کے لیے ایک تعبیر اور ایک نام ہے۔ ہر جگہ پیغمبر زمانے کا روشن خیال ہے، اپنے اس معاشرے سے ہٹ کے بات کرتا تھا جو بات ان کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ کہتے تھے، یہاں پر نہیں ہے لیکن کہتے تھے ما سمعنا ھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے بزرگوں سے تو یہ بات نہیں سنی ہوئی۔ دلیل دیکھیے، نئی بات کرتا ہے ہر زمانے کا، ہر جگہ کا پیغمبر، نیا راستہ ہے اس کے پاس، نئی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن کافرین، مخالفین، متعصبین، تعصب والے اور مقلدین، کون سے مقلد؟ وہی اصول میں تقلید کرنے والے، اپنے آباء و اجداد کے ان سے ایمان لینے والے۔ ایک اور لفظ استعمال کیا متحجر، متحجر حجر سے ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر کی طرح سخت ہیں اپنے فرسودہ طریقے پر، جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا یہ بھی نہیں ہلتے، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے نئے راستے کو پسند نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے۔ ان کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو اس طرح نہیں دیکھا، ہم نے اپنے ماں باپ کو کسی اور انداز سے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو کسی اور انداز میں دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے سمجھے، اسی طرح سے عمل کریں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ یہ روش جب انسان اپنا لیتا ہے، اگر وہ غلط ہو، اول تو یہ روش ہی غلط ہے، اور اگر یہ ایمان فرض کریں وہ صحیح سائیڈ پہ جائے، مثال کے طور پر، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اگر وہ غلط تھا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کا راستہ بند ہے ہدایت کا، اس لیے وہ کہتا ہے میں جو ہوں اسی پر راضی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے سمجھیں، اسی طرح سے عمل کریں۔ چنانچہ قرآن جواب میں کہتا ہے، اب قرآن ان کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ وہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ،
انہوں نے آبا و اجداد کی تقلید کے مسئلے کو یہاں تک پہنچا دیا، اتنی شدت پیدا کر دی ہے کہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم، قرآن کہتا ہے اگرچہ ان کے اجداد کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، تب بھی تم اسی کے پیچھے جاؤ گے، اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، ولا یہتدون، ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ اچھی طرح عقل کو بروئے کار لائیے، بات کو سمجھیے۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہدایت یافتہ تھے، ہمارے بزرگان ہدایت یافتہ تھے، وہ تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کہہ رہے کہ یہ پتھر کب ٹوٹے گا، یہ مسئلہ، یہ بیماری کب ختم ہوگی؟ کہ جب تم سنو تو صحیح، بات کو دیکھو تو صحیح، غور کے لیے دروازہ تو کھولو اپنے دل کا، اندر تو آنے دو۔ یہ کیا ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور جاہلانہ حرکت ہے اور جاہلانہ مزاج ہے کہ ہم نے نہیں سننا، ہمیں وہی کافی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ مزاج جس میں بھی پیدا ہو جائے، جس انسان میں، وہ اگر کسی چیز پر ایمان رکھتا ہے، یہاں پر آیت اللہ سید علی خامنائی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں، واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ پھر فرماتے ہیں بہر صورت قرآن ان سے کہتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، خیر و شر کو، اچھائی اور برائی کو درست طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے، پھر بھی تم ان کے پیچھے جاؤ گے۔ دیکھیے کس طرح سے تقلید کی مذمت اور ملامت کرتا ہے قرآن۔ لیکن آج کل آپ اکثریت دیکھ لیں، کیا کہیں گے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کہیں گے گمراہ ہو جاؤ گے، بزرگان نے یوں کہا ہوا ہے، فلان نے یوں کہا ہوا ہے، دلیل نہیں دیتے، بزرگان کے نام سے دھمکی دیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا آپ اپنے معاشرے میں مختلف مسالک کو دیکھ لیں، آپ کو خاص طور پر عوام الناس میں اس مزاج کے لوگ جو قرآن بتا رہا ہے، جن کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ ہیں اولی الالباب، تفکر والے، یہ آپ کو معاشرے میں بہت کم نظر آئیں گے۔ تبھی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، تبھی تو آج اسلام کو کس طرح کا دین بنا کے ہم نے پیش کیا ہے اپنے اعمال سے دوسری دنیا کے سامنے۔ اور یہ مزاج کنہوں نے بنایا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ علماء نے بنایا ہے۔ دین کی دینی تربیت تو عالم نے کرنی ہے نا عوام کی، تو وہ علماء کے جو عوام کو اس طرح تربیت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات ان کے خلاف گواہی بنے گی۔ اور اسی طرح اگر عوام کہیں گے ہمارے علماء نے ہم سے یہ کہا تھا، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود تھی۔ رسول اللہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں جو قرآن کہتا ہے کہ ہمارا رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں ہے وہاں پر کہ میری قوم کے علماء نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور عوام بچ جائیں کہ بھائی یہ تو علماء کی ہونی ہے، ہم تو علماء کے پیچھے چلے تھے۔ اصل دین میں، دین ہے کیا چیز، ایمان ہے کیا چیز، اس میں تقلید جائز نہیں ہے، اس تقلید کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اگر اس معاملے میں، ان معاملات میں تقلید جائز ہو تو پھر یہ جو کافر دلیل دیتے تھے اللہ کے نبیوں کو، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ پھر آج بھی ایک غلط بندہ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے یوں سنا ہے اور میں تو اسی پہ چلوں گا، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اور قیامت کے دن کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اعتراض کیا جائے گا، اعتراض کیا جائے گا۔ وہ یہودی جنہوں نے اپنے علماء کے پیچھے اندھی تقلید کر کے ان کی، اور جبکہ سن بھی رہے تھے، ان سے بھی سنتے تھے کہ رسول آنے والا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو کم از کم رسول آیا تھا، صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس کو غور سے سنتے تو صحیح، اپنی عقل پر پرکھتے تو صحیح۔ جو نشانیاں پہلے اپنے علماء سے، سب نشانیاں سن رکھی تھی انہوں نے اپنے علماء سے، لیکن اندھی تقلید کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ رسول اللہ کو نہیں مانا انہوں نے۔ قیامت کے دن یہ اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے تو علماء نے ہمیں کہا تھا، خدا قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ اس بات کو سمجھیے، یہ مزاج گمراہی کی بنیاد بنتا ہے۔ لہذا یہاں پر
یہ تیسری تقریر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تمام ہوتی ہے. فرماتے دیکھیے کس طرح سے قرآن اس تقلید کی مذمت اور ملامت کرتا ہے. چند سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں جو بچ گئے ہیں وہ دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں.